بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی افدع الافلاک والاغدین وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آغاز گفتگو سے پہلے آقائے نعمت شاہکار قدرت آمینہ کے چار حسنین کے نانا زہرا کے بابا مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعظمت پاک بارگاہ میں دل کی عطا سے درود پاک پڑھ کر سنائے پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار چون کر اور بولیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، غوث آدم بمنی بے سرو ساما مدد، قبل عیدی مدد، کعبہ ایما مدد، بغداد بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات محترم، مجھ سے پہلے آپ حضرات نے اپنے امام صاحب سے بہت اچھے انداز میں نعت و منقبت سماعت کی اور مدینہ مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور مدینے کی بہاریں سماعت کی۔ میرے بعد بھی آپ سماعت کریں گے مولانا اکرام رضا صاحب سے بھی اور سید صاحب سے بھی، احسان بھائی سے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو مرنے سے پہلے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، کیونکہ ایسی پاکیزہ محفلیں بڑی برکتوں کی حامل ہوا کرتی ہیں، اور یاد رکھنا ایسی پاکیزہ محفلوں سے اللہ پاک ہماری تقدیر بھی بدل دیا کرتا ہے۔ نیک آرزو تمنائیں لے کر بیٹھنا چاہیے ایسی محفلوں میں، اس لیے کہ خود امام الانبیاء تشریف لاتے ان محفلوں میں، اور میرے نبی کی شان بہت بلند و بالا ہے کائنات میں۔ اگر کسی کو آخری نبی بنایا ہے تو وہ کسی اور کو نہیں، زہرا کے بابا مصطفیٰ جان رحمت کو بنایا ہے۔ اور ہم نے امام عشق محبت، عادت ہے میری کہ جب میں گفتگو کرتا ہوں تو اپنے امام کا نام لیا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے امام کا نام نہ لیا جائے تو اس محفل میں مزہ نہیں آتا۔ تو وہ بریلی کا کلندر اپنے بارے میں کوئی تعریف یہ قصیدے نہیں لکھتا ہے، بلکہ جب جب قصیدے لکھے ہیں تمام نبیوں کے سردار کے اوپر قصیدے لکھے ہیں، امام الانبیاء کے بارے میں قصیدے لکھے ہیں۔ اور ملت کے نوجوانوں، ننگوٹا کے غیور مسلمانوں سنو، جب جب امام عشق محبت بریلی کا وہ کلندر، بریلی کا وہ مرد مجاہد، بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے کے بعد ملت کے نوجوانوں قلم اٹھاتا ہے
تو نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آقا جی یا رسول اللہ میں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی، حدیث مصطفیٰ بھی پڑھی، لیکن ابھی بھی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، ذرا غور کرنا جملے پر، آواز کو نہ دیکھنا بلکہ جملوں کو دیکھنا، آواز نہیں دیکھی جاتی ہے، دلوں میں محبتیں دیکھی جاتی ہیں۔ حضرات محترم سنیں، بریلی کا قلندر کیا کہتا ہے امام الانبیاء کی بارگاہ میں؟ امام الانبیاء مصطفیٰ جان احمد شمع بزم ہدایت روشن بزم جنت کی جب باری آتی ہے نا تو آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ آقا جی لے کے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی نبی آئے پیغمبر آئے یا رسول اللہ اگر جس کو بھی چمک ملی ہے وہ کسی اور کا صدقہ نہیں، نور محمدی کا صدقہ ہے۔ مجھے لگنا چاہیے جیسے آپ نام سننا جانتے ہیں ویسے تقریر بھی سننا جانتے ہیں، الحمدللہ نام سنا ہے تو امام عشق محمد بریلی کا قلندر کیا کہتا ہے یا رسول اللہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی نبی آئے پیغمبر آئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے باتیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، اور اللہ کیا جہنم اپنی نسل ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور ایک شاعر کہتا ہے مدینے کی منظر کشی یوں بیان کرتا ہے یا رسول اللہ کسی چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، جنت تیری گلی میں۔ حضرات محترم مدینے کی وہ گلیاں ہیں اللہ اکبر جہاں غربت خطرہ ہے، مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ حضرات محترم کوئی عام جگہ نہیں بلکہ جنت قرار دیا گیا ہے، اور ملت کے نوجوانوں امام الانبیاء کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحریک رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہمارے اور کے لیے کیسا نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ اگر مصطفیٰ جان احمد سے جن لوگوں نے اپنی زندگی کو سوچا ہے یہ نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل سمجھا ہے، رب کعبہ کی ان لوگوں کو اللہ پاک نے دنیا میں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ وہ ملت کے نوجوانوں شاہد کہتا ہے نبی کی بارگاہ میں انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آقا جی یا رسول اللہ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ یا نبی آپ ہے دوسرا کون ہے؟ آپ آ گئے خدا پتہ مل گیا ورنہ کس کو پتہ تھا خدا کون ہے؟ اور ہم تو آقا کی بارگاہ میں مانگتے ہیں۔ اور ملت کے نوجوانوں مانا کرو مدینے میں جب جایا کرو اللہ سب کو توفیق دے، گنبد خضرا میں حاضری دینے میں جب جایا کرو نبی کی چوکر پکڑ کر نبی کی جالیاں پکڑ کر مانگا کرو، اس طرح سے مانگا کرو کہ یہ مالک مختار ہے، ان کے در سے وہ ملتا ہے جو کسی کے در سے نہیں ملتا۔ اگر کوئی ناپنے کی کوشش نہ کرے تو اللہ اکبر یا زندگی تو سمجھ سکتی ہے، اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر وہ ناپنے کی کوشش نہ کرے، نبی کو اپنی طرح نہ کہے، نبی کو اپنی طرح پسند نہ کہے تو اس کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن نبی کے در سے ملا ہوا زیادہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرات ایک شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ آقا جی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، محتاج بتائیے کون مانگتا؟ کوئی نہیں مانگتا۔ میں حضرات محترم کو نام پڑھتا نہیں لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں امام عشق محبت کے کلام پڑھنے کی۔ ایک مرتبہ جی لگا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ حبیبی یا رسول اللہ کہ سر بل کہوں کہ